العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الرضاع. قال قلیل الرضاع وكثيره سواء اذا حصل في مدة الرضاع يتعلق به التحريم. وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات لقوله عليه السلام لا تحرم المسة ولا المستان لا تحرم المسة ولا المستان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. ولنا قوله عليه السلام وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وقوله عليه السلام ولنا قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم الآية. وقال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من غير فصل. ولأن الحرمة وإن كانت لشبهة البعضية الثابتة بنشو العظم وإنبات اللحم لكنه أمر مبتن فتعلق الحكم بفعل الإرضاع، وما رواه مردود بالكتاب أو منسوخ به، وينبغي أن يكون في مدة الرضاع لما نبين. ما قبل میں صاحب ہدایہ نے نکاح اور اس کے احکام کو بیان کیا. پھر اس سے پچھلے ہی سبق میں باریوں کا بیان کیا. اگر متعدد ازواج ہوں تو ان کے درمیان باری متعین کرنا واجب ہے. اب یہاں سے رضاعت کو بیان کر رہے ہیں. چونکہ نکاح کا مقصد ہے توالد اور تناسل، امت میں اضافہ، تو اب نکاح کے نتیجے میں عورت نے بچہ جنا تو اب اس کے دودھ پلانے کے مسائل کو بیان کر رہے ہیں کہ دودھ پلانے سے حرمت ثابت ہوگی، کس کے لیے ہوگی، کب ہوگی، کتنے مدت میں ہوگی. یہ کتاب الرضاع، رضا بفتح الراء اور کسرہ کے ساتھ بھی استعمال ہے. لغت فصیح میں باب سمیعہ سے استعمال کیا گیا ہے اور اہل نجد نے اس کو باب ضربہ سے استعمال کیا ہے. رضاعت کو لغت میں چھاتی سے دودھ چوسنے کو کہتے ہیں. لغتاً رضاعت کہتے ہیں چھاتی سے دودھ چوسنا، اور شریعت کی اصطلاح میں رضیع یعنی دودھ پینے والے بچے کا آدمیہ کی چھاتی سے دودھ چوسنا وقت مخصوص میں. رضاعت کی اصطلاحی تعریف ہے رضیع کا عورت کی چھاتی سے وقت مخصوص میں دودھ چوسنے کا نام ہے. آدمیہ عورت کی چھاتی کی قید لگا کر کے جانوروں کی چھاتی سے احتراز کر لیا ہے، اور وقت مخصوص، وقت معین کی قید لگا کر کے مدت رضاعت کو ثابت کیا ہے. وقت مخصوص کے بعد اگر دودھ پیتا ہے تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی. عبارت دیکھیے، تھوڑا دودھ پینا ہو، تھوڑا دودھ پینا اور زیادہ پینا برابر ہے. اذا حصل فی مدت الرضاع، جبکہ وہ رضاعت کی مدت میں حاصل ہو. یتعلق به التحریم، اس سے حرمت متعلق ہو جائے گی. بچے نے، رضیع نے مرضعہ کا دودھ مدت کے اندر تھوڑا پیا ہو یا زیادہ پیا ہو، بہر صورت مدت رضاعت ثابت ہو جائے گی اور اس سے حرمت متعلق ہو جائے گی. وقال الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا يثبت التحریم، حرمت ثابت نہیں ہوگی الا بخمس رضاعات، مگر 5 مرتبہ دودھ پینے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول لا
تحرم المست لا تحرم المست ولا المستان، حرمت ثابت نہیں کرتا ہے ایک مرتبہ پینے کو اور 2 مرتبہ پینے کو، اور نہ ایک مرتبہ چسوانے کو اور نہ 2 مرتبہ چسوانے کو۔ مسا پینا اور املاجہ پلانا، تو ایک مرتبہ بچہ خود پیے یا 2 مرتبہ پیے اس سے حرمت ثابت نہیں ہے، عورت خود پلا دے 1 مرتبہ 2 مرتبہ اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ حرمت ثابت ہونے کے لیے کم از کم 5 مرتبہ پینا ضروری ہوگا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث کے 1 مرتبہ اور 2 مرتبہ سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ ہماری دلیل ہے ولنا قولہ تعالی، اور ہماری دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ الْآیہ، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، تو تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے وہ حرام ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم سے چلا آ رہا ہے، یہ آیت مطلق ہے۔ مطلق ہونے کی وجہ سے اس میں 1 مرتبہ بھی آ گیا، 2 مرتبہ بھی آ گیا اور 5 مرتبہ بھی آ گیا۔ دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یحرم من الرضاع، رضاعت سے وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں، من غیر فصل، بغیر فصل کے، بغیر فصل کے۔ رضاعت مطلقاً ہے، 1 مرتبہ ہو یا 2 مرتبہ ہو یا 5 مرتبہ ہو۔ تو یہ 2 دلیلیں، ایک دلیل عقلی اور ایک دلیل، 2 دلیلیں نقلی پیش کیا، ایک قرآن کریم کی آیت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور دوسری حدیث شریف پیش کیا۔ یعنی حرام نسبی رشتے جو حرام ہوتے ہیں، دودھ پینے کے بعد بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں رضاعت سے۔ رضاعت مطلق ہے، 1 2 کی 5 کی قید نہیں ہے۔ تیسرے عقلی دلیل دے رہے ہیں لأن الحرمت، اور اس لیے کہ حرمت وَإِنْ كَانَتْ لِشُبْهَةِ الْبَعْضِيَّةِ الثَّابِتَةِ، اگرچہ اس بعضیت کے شبہے سے ہے جو ثابت ہے ہڈیوں کے، بنشو العظم، ہڈیوں کے بڑھنے سے اور گوشت کے اگنے سے، لیکن یہ امر باطن ہے، پس حکم متعلق ہوگا ارضاء کے فعل سے۔ رضاعت سے جو حرمت ثابت ہوتی ہے اس کی اصل کیا ہے؟ مرضعہ کا دودھ پینے سے بچے کے اندر ہڈیاں بڑھتی ہیں اور گوشت بڑھتا ہے، یہ جزیت ہے، یعنی اس کے جز سے اس کا جز بنتا ہے اور بڑھتا ہے۔ لیکن صاحب ہدایت کہہ رہے ہیں کہ یہ جز کا بڑھنا کتنا بڑھا، کب بڑھا، یہ امر باطن ہے، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، دکھتا نہیں ہے، کسی کو بھی دکھتا نہیں۔ اس لیے اب حکم یعنی حرمت کا تعلق یعنی جزیت ہو گئی ہے یا گوشت بڑھ گیا ہے، ہڈیاں بڑھ گئی ہیں، یہ دودھ پلانے کے فعل سے متعلق کر دیں گے۔ دودھ پیا تو کہا جائے گا اس کی ہڈی بڑھ گئی اس عورت کے دودھ کی وجہ سے، اور اس کا گوشت بڑھ گیا۔ تو یہ 1 مرتبہ پینے سے بھی ہو سکتا ہے، 2 مرتبہ پینے سے بھی ہو سکتا ہے، اور 5 مرتبہ پینے سے ہو سکتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جس حدیث کو روایت کیا ہے، صاحب ہدایت فرماتے ہیں یہ روایت یا تو کتاب سے مردود ہے یا منسوخ ہے۔ سمجھیے گا، مردود ہے یعنی اگر یہ مانا جائے کہ آیت پہلے کی ہے اور حدیث بعد کی ہے تو آیت کے مقابلے میں حدیث کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور یا تو منسوخ ہے، یہ اس صورت میں ہوگا کہ حدیث پہلے وارد ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور آیت بعد میں آئی ہے، تو اس آیت کی وجہ سے حدیث منسوخ مانی جائے گی۔ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي مُدَّةِ الرَّضَاعِ، اور مناسب ہے کہ یہ رضاعت کی مدت میں ہو، اس بنا پر جس کو ہم بیان کریں گے۔ بعض لوگوں نے رضاعت کی مدت کے ساتھ نہیں بلکہ بقیہ عمر بھی، یعنی چاہے وہ 4 سال ہو، 5 سال ہو، 10 سال بھی ثابت کیا ہے، لیکن رضاعت کی مدت متعین ہے اور اسی متعینہ مدت کی وجہ سے رضاعت ثابت ہوگی۔ ثم مدت الرضاع 30 شهرا عند ابی حنیفہ،
پھر مدت رضاعت 30 مہینہ ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، وقالا سنتانی، اور امام صاحبین فرماتے ہیں 2 سال ہے، وہ قول الشافعی، اور یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ ثم مدت الرضاع 30 شهرا عند ابي حنيفه وقال سنتان وهو قول الشافعي، وقال زفر 3 أحوال لأن الحول حسن للتحول من حال إلى حال ولا بد من الزيادة على الحولين لما نبين فتقدر به، ولهما قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، ومدة الحمل أدناها 6 أشهر فبقي للفصال حولان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا رضاع بعد الحولين، وله هذه الآية۔ رضاعت کی مدت 30 مہینہ ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، وقالا، اور صاحبین فرماتے ہیں 2 سال ہے، اور یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے۔ حضرت امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 سال ہے مدت رضاعت۔ 3 قول سامنے آئے، امام صاحب کے ہاں 30 مہینہ 2.5 سال، امام صاحبین کے ہاں 2 سال، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے جو امام صاحبین کا ہے، اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا 3 سال۔ سب کی دلیل ترتیب سے دیکھیے۔ سب سے پہلی دلیل امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا دعویٰ ہے 3 سال کا، دلیل دیکھیے۔ لأن الحول حسن للتحول من حال إلى حال، اس لیے کہ سال یہ بہتر ہے ایک حالت سے دوسری حالت سے کو بدلنے کے لیے، ولا بد من الزیادة على الحولین، اور ضروری ہے 2 سال پر زیادتی کرنا اس وجہ سے جو بیان ہوا ہے، فتقدر به، اسی کے ساتھ اندازہ کر دیا گیا۔ 2 سال کی مدت تو پیچھے گزر چکی ہے۔ جب 2 سال کی مدت ہے تو فرماتے ہیں کہ اب بچے کو ایک حال سے دوسری حالت کی بدلنے کے لیے بہتر ہے کہ 1 سال مقرر کیا جائے، کیونکہ 1 سال 4 فصلوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک غذا سے دوسری غذا کی طرف منتقل ہوگا، دودھ چھوڑ کر کے غذا کھائے گا، اس لیے اس کے لیے مزید 1 سال دینا پڑے گا۔ تو 2 سال تو ثابت ہی ہے، 1 سال اور بڑھایا جائے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بدلنے کے لیے۔ امام صاحبین رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ دودھ پلانے کی مدت رضاعت 2 سال ہے۔ دلیل میں پیش کیا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، قرآن کریم کی آیت ہے کہ بچے کا حمل اور اس کا دودھ چھوڑانا 30 مہینہ ہے۔ ومدت الحمل ادناها 6 اشہر، اور حمل کی کم سے کم مدت شریعت نے 6 مہینہ مقرر کی ہے۔ فبقی للفصال حولان، تو دودھ چھوڑانے کے لیے 2 سال باقی رہ گئے۔ حملہ وفصالہ 30 شہرا، دودھ پلانا دودھ چھوڑانا 30 مہینہ، حمل کی کم سے کم مدت نکال گئی 6 مہینہ، باقی بچے 2 سال۔ 2 سال یہ مدت ہوگی دودھ پلانے کی مدت رضاعت۔ اگلی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا رضاع بعد حولین، 2 سال کے بعد کوئی رضاعت نہیں، دودھ پلانا ہے ہی نہیں ہے۔ یہ آیت سے اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل دے رہے وَلَهُ سے، عبارت دیکھیے وَلَهُ هذه الآية ووجهه أنه تعالى ذكر شيئين وضرب لهما مدة فكانت لكل واحد منهما بكمالها كالأجل المضروب للدينين إلا أنه قام المنقص في إحداهما فبقي الثاني على ظاهره۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی دلیل یہی آیت ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی تعبیر الگ کرتے ہیں۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے 2 چیزیں ذکر کی گئی ہیں اور دونوں کے لیے ایک مدت بیان کیا، حملہ وفصالہ، حمل اور دودھ کا چھوڑانا، یہ 2 چیزیں بیان کی۔ ذکر شیئین وضرب لہما مدتن، اور ان دونوں کے لیے ایک مدت بیان کیا۔
فکانت لکل واحد منہما بکمالها، پس ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے پوری مدت ہوگی، حمل کے لیے بھی 30 مہینہ، دودھ چھڑانے کے لیے بھی 30 مہینہ۔ اور اس کی ایک مثال امام صاحب دیتے ہیں، 2 آدمیوں نے قرض لیا مولانا مستقیم صاحب سے، 2 آدمیوں نے قرض لیا، سعید نے اور رشید نے۔ اب مستقیم صاحب قرض خواہ ہیں، انہوں نے کہا سعید اور رشید سے کہ تم دونوں کے لیے 1 سال کی مدت ہے، 1 سال۔ تو اب یہاں دونوں کے لیے 1 سال ہوگا، اس کے لیے بھی 1 سال، اس کے لیے بھی 1 سال۔ ایسے ہی حملہ و فصالہ، دونوں کی مدت 30 مہینہ، 30 مہینہ حمل کے لیے بھی اور 30 مہینہ فصال کے لیے بھی، دودھ چھڑانے کے لیے بھی۔ لیکن دونوں کے لیے 2.5 سال ہونا چاہیے تھا، لیکن حمل کے لیے کم کرنے والی دوسری دلیل مل گئی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث کہ حمل 2 سال تک ہی پیٹ میں رہتا ہے، 2 سال کی مدت ہی میں پیٹ میں رہتا ہے۔ جب 2 سال کی مدت میں پیٹ میں رہتا ہے، اس کے لیے الگ سے دلیل مل گئی، تو حمل کی مدت کو کم کر دیا گیا اور فصال کی مدت کو اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ فبقی الثانی علی ظاہرہ الا انہ قام المنقص فی احداہما، ان دونوں میں سے ایک میں کم کرنے والا مل گیا، یعنی حدیث مل گئی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، تو حمل کی مدت کو کم کر دیا۔ فبقی الثانی، دوسرا یعنی فصال اپنے ظاہر پر باقی رہا، یعنی 2.5 سال۔ ایک دلیل تو یہ۔ دوسری دلیل دیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، وَلِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِن تَغَيُّرِ الْغِذَاءِ لِيَنْقَطِعَ الْإِنْبَاتُ بِاللَّبَنِ وَذَلِكَ بِزِيَادَةِ مُدَّةٍ يَتَعَوَّدُ الصَّبِيُّ فِيهَا غَيْرَهُ فقدرت بأدنى مدة الحمل لأنها مغيرة فإن غذاء الجنين يغاير غذاء الرضيع كما يغاير غذاء الفطيم۔ دوسری دلیل ہے امام صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ کی کہ 2 سال کی مدت تو مانا، یہ 6 مہینہ کہاں سے کیسے ثابت کیا؟ ضروری ہے غذا کا بدلنا تاکہ دودھ سے اگنے کی صلاحیت، لینقطع الانبات باللبن، تاکہ انبات باللبن ختم ہو جائے، دودھ سے اگنے کی صلاحیت ختم ہو جائے۔ وذالک، اور یہ ایک مدت کی زیادتی سے ہوگا کہ بچہ اس میں عادی ہو جائے اس کے علاوہ کا۔ پس اندازہ کیا گیا بِأَدْنَى مدت الحمل، حمل کی کم سے کم مدت کے ذریعے سے 2 سال تک دودھ پیتا رہا۔ اب 2 سال کے بعد اس کو ایک غذا سے دوسری غذا تک منتقل کرنا ہے، دودھ سے لے کر اب کھانے پر لانا ہے، اناج پر لانا ہے، اس کے لیے فرماتے ہیں ایک مدت کچھ چاہیے، جس کی وجہ سے وہ امام صاحب کی دلیل چل رہی تھی، اذان شروع ہو گئی تھی۔ ضروری ہے غذا کا بدلنا تاکہ دودھ سے اگنا ختم ہو جائے، لینقطع الانبات باللبن، اور یہ ایک مدت کی زیادتی سے ہوگا جس میں بچہ اس کے علاوہ کا عادی بن جائے۔ یتعود الصبی فیہا غیرہ فقدرت بأدنى مدت الحمل، تو مدت حمل کی کم سے کم مدت کے ذریعے سے اس کا اندازہ کیا گیا۔ اب تک وہ دودھ پی رہا تھا، اب اس کو کھانے پر لانا ہے، تو دودھ سے کھانے پر آنے کے لیے ایک مدت چاہیے۔ اب کتنی مدت متعین کی جائے؟ 2 سال کی مدت تو ہے یہ دودھ پلانے کی۔ تو امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس غذا کے بدلنے کی مدت کے لیے ہم نے 6 مہینے کی مدت کا اندازہ مقرر کر دیا، 6 مہینہ اور پلاؤ، اس لیے کہ یہ 6 مہینے کی مدت غذا کو اور ماحول کو بدلتی ہے، کیونکہ بچہ جب پیٹ میں رہتا ہے تو اس کی غذا ماں کے پیٹ کی چیز ہوتی ہے، جو ماں کھاتی ہے وہ اس کی غذا بنتی ہے۔ فَإِنَّ غِذَاءَ الْجَنِينِ يُغَايِرُ غِذَاءَ الرَّضِعِ، جب بچہ باہر آتا ہے تو ماں کے پیٹ میں بچے کی جو غذا تھی اس غذا سے الگ غذا بن جاتی ہے باہر آنے کے بعد، جیسا کہ دودھ چھوڑنے والے کی غذا الگ ہے
اور بچے کے دودھ پیتے بچے کی غذا الگ. اب دودھ پینے چھوڑنے والے کی غذا الگ ہو جاتی ہے. اب وہ کھانا بسکٹ دوسری چیزوں پر آ جاتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ دودھ چھڑانے کے لیے 2.5 سال کی مدت درکار ہے. اور جو حدیث پیش کیا ہے لا رضاع بعد حولین، فرماتے یہ حدیث محمول ہے اجرت کے مدت پر. باپ کے اوپر جو دودھ پلانے کی مدت ہے اور اجرت واجب ہے باپ کے ذمے، ماں نہ ہو تو مرضعہ کی اجرت باپ پر، فرماتے ہیں وہ 2 سال تک کی اجرت واجب ہے. حدیث محمول ہے اجرت کے استحقاق کی مدت پر، اور اسی پر محمول کیا جائے گا اس نص کو جو مقید ہے حولین کے ساتھ کتاب میں. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. یہاں 2 سال کی پوری مدت دودھ پلانے کی اجرت واجب ہے والد کے اوپر، مدت نہیں بیان کیا گیا ہے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. اسی لیے آگے چل کر کے فرمایا فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا. اس کے بعد دودھ چھڑانا چاہیں تو مشورے سے چھڑا لیں، اور نہیں چھڑانا چاہتے ہیں اور ماں دودھ پلانا چاہتی ہے تو مزید 6 مہینے تک وہ دودھ پلا سکتی ہے. لیکن باپ کے ذمے جو دودھ پلانے کی اجرت واجب ہے وہ 2 سال تک ہی واجب ہوگی. والحدیث محمول، اور حدیث محمول ہے اجرت کے مستحب وجوب کی مدت پر، اور اسی پر اس نص کو محمول کیا جائے گا جو مقید ہے 2 سال کے ذریعے کتاب میں. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.